السلام علیکم۔ ویسے بات کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، مگر کوئی سن لے تو بات میں بات ہو جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اجمیر میں خواجہ غریب نواز گل کی ایک خبر کے اندر مدفون ہے، اس کا عرس چل رہا ہے، معین الدین چشتی جس کا نام ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے کہانیاں مشہور ہے، حقیقت ہے یا کہانی اللہ بہتر جانے، کہ جو ہے نا سب سے پہلے تو اس درگاہ کا نام ہی یہ ہے کہ غریب نواز۔ تو پھر میں یہ سوال کروں کہ کیوں حکومتوں سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں جاؤ وہاں سے نواز لو، لا لو، اور شاید تکلیف ہو جائے گی۔ بھگوان جو غریبوں کو نوازنے والا ہے اس کو اگر کچھ برا کہیں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مگر طاقتور بھگوان جو غریبوں کو نوازتا ہے خود اتنا غریب ہے کہ وہ اس کے پاس جو ہے نا چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں، اور سال سال عرس کرتے ہیں، اس کا کپڑے بدلتے ہیں، اس کے خبر ننگی نہیں رکھی جاتی، اور سندل لگاتے ہیں۔ عرس کا معنی ہی ہوتے ہیں شادی کے، مگر پتہ نہیں یہاں پہ کس خبر کی کون سی خبر سے شادی ہوتی ہے۔ بہرحال لوگوں کے یہ من کی باتیں ہیں، عقیدہ جس کو کہتے ہیں، پھر بھی یہ شرک نہیں کہا جاتا، کرتے رہو۔ یہاں پہ لوگ جو ہے نا جو پتھر کو پوجتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو پتھر کو نہیں پوجنا چاہتے وہ بھی آتے ہیں، اور پھر بھی شرک نہیں ہے، اور خبر پہ جو ہے نا کوئی پوجا نہیں ہو رہی۔ ہم تو پوجا ہی کہیں گے، تم کچھ بھی کہہ لو اس کو، پھر بھی تم مسلمان ہو۔ سوال یہ ہے، اس کے بارے میں اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کچھ کہانیاں، ان میں سے ایک کہانی یہ ہے کہ اس کے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، تو جو ہے نا اس نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے فوج لے کر کے آیا، تو اس نے اس سے جب بات کی تو بادشاہ نے کہا، راجا نے کہا تو لوگوں کو مسلمان بناتا ہے، کلمہ پڑھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے نا دیکھ میں نے اس کو کیا کلمہ پڑھایا۔ اس نے نظر اٹھا کے فوج کی ٹکڑی کی طرف نظر ڈالی اور سارے کے سارے کلمہ پڑھنا چالو کرے۔ دوسری طرف کیا دیکھ میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی کلمہ پڑھنا چالو کرے۔ اور پھر جب منہ اٹھا کے راجا کی طرف دیکھا تو وہ ہے کدھر، وہ لوگ، وہ قوم کدھر گئی جو کلمہ پڑھی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس سے ہم اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کھانے کے لیے طائف میں چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے پہ مجبور ہونے دیا، بلال کو پتھروں سے گرم پتھر کی سلی کے نیچے گرم ریگستان میں سلایا گیا تو بھی خاموش بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ محبت ان سے کرتا تھا کیا؟ ضرورت تو جب تھی نا لوگوں کو ایسا بولتے ہی ہیں مسلمان ہو جانے کی۔ یہ کتنے بڑے جھوٹے اور ڈھکوسلے، مگر نہ اس کو پتھر کو پوجنے والے سمجھتے ہیں اس بات کو، نہ جو ہے نا اللہ کو پوجنے والے سمجھتے ہیں۔ اللہ کو پوجنے والے کیا پوجتے ہیں؟ اللہ کو خبر کو ہی پوجتے ہیں، پتھر کو ہی پوجتے ہیں۔ دراصل کیا ہے، ہم بھی تو ہندو ہی تھے نا، ہم بھی تو پتھر کے پجاری ہی تھے نا۔ کتنا ہی اسلام لے آؤ مگر ہمارے اندر کی بیماری تھوڑا ہی نہ جائے گی۔ اے خبر کے پجاری ہو، تم پتھر کے ہی پجاری ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیوں لوگ آج مسلمان ہندو کا مسئلہ اٹھائے ہوئے، نگاہ اٹھاتا سب کو مسلمان کر دیتا بیل، ابھی تک کیا کیوں نہیں؟ بہرحال کہانیاں بنانے کے لیے بہت ہے، دلوں کو دلاسا دینے کے لیے بہت ہے۔ اور وہاں کا ایک چور خبر پہ کا وہ مزاور کہتا ہے یہاں جو ملے گا وہ بے حساب ملے گا، اللہ کے یہاں حساب سے ملے گا۔ اللہ کو بھی پیس کے رکھ دیا، اللہ کو بھی مسل کے رکھ دیا، مگر یہ خبر کے پجاری ظالم جاہل تو خیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے، جو سمجھ کے نہ سمجھی کرے وہ جاہل۔ یہ تو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، یہ جاہل تھوڑا ہی، یہ تو گاؤنٹی ہے، بےہودے ہیں، جن کو بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، کرنی بھی نہیں آتی۔ اب اگر کسی جو ہے نا یہ درد مند کے دل میں اگر بات چپ بھی گئی تو مجھے پاگل کہیں گے۔ حقیقت میں اگر میں پاگل ہوں، تم عقل مند ہو تو مجھے سمجھانے کی ہمت رکھتے ہو، مگر جو ہے نا تم خود مجھے پاگل کر کے بھاگ جاتے ہو، تو پاگل بڑا کون ہے تم خود دیکھ لو۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اجمیر کا معین اگر غریب نواز ہے تو انڈیا غریب کیوں ہے؟ اور وہاں پہ پتھر کے پجاری ہندو بھی جاتے ہیں،
اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی جاتے ہیں، تو پھر اسلام کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ کس کو دینا ہے بات؟ یعنی کہ جو ہے نا، تم جو چاہے کرو، میں جو چاہے کروں، بس خلاص. تو تم خود سوچو اے مسلمانوں، نام نہاد کے مسلمانوں، خبر کے پجاری ہو، اجمیر کے پجاری ہو، تم مسلمان نہیں ہو. اور کچھ بات کرنا ہے، یہ دیے گئے نمبر پہ میسج کرو. کیا بات کرنا ہے، میں وقت نکلا تو بات کروں گا.